اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورہ توبہ اس کو کہتے ہیں، سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں۔ سورہ برات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ برات کا ذکر ہے، اور توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کا بھی ذکر ہے آگے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور خاص طور سے مدنی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے میں یہ اس صورت کی آیتیں نازل ہوئیں۔ خاص طور سے وہ آیتیں جو ابھی شروع میں ہیں، وہ آیتیں سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تو اس موقع پر نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں جو ہے وہ مشرکین کو پڑھ کر سنائیں، کیونکہ اس میں مشرکین کے لیے برات کا اعلان تھا۔ اس صورت کی مناسبت پچھلی صورت سے یہ ہے کہ پیچھے سورہ انفال گزری ہے۔ سورہ انفال میں زیادہ تر واقعات غزوہ بدر سے متعلق ہیں، اور غزوہ بدر جو ہے وہ مدنی زندگی کے ابتدائی حصے میں جو ہے غزوہ بدر پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس موقع کے اعتبار سے وہ آیتیں ہیں، اس موقع کی وہ آیتیں ہیں، اور یہ جو سورہ برات ہے اس میں مدنی زندگی کے آخری حصے کے متعلق آیات ہیں۔ تو گویا یہ مناسبت ہے اور یہ جوڑ ہے کہ سورہ انفال میں مدنی زندگی کے ابتدائی حالات اور واقعات اور غزوہ بدر سے متعلق آیات ہیں، جبکہ سورہ برات میں مدنی زندگی کے آخری حصے کے حالات و واقعات سے متعلق آیتیں ہیں۔ اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ جو نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو وہ بتا دیتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آیات جو نازل ہوتی تھیں وہ تو موقع مال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں جو حکمت و مصلحت ہوتی تھی اس کے مطابق نازل ہوتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے تھے، فرما دیتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں جگہ پر رکھو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترتیب سے ان کی تلاوت کرتے تھے نماز میں، نماز کے علاوہ بھی۔ تو یہ جو سورہ برات ہے اس کی جو آیتیں ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ کس صورت کے اندر رکھنا ہے، کس صورت کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے بارے میں بتا دیتے کہ فلاں صورت میں رکھو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس صورت میں شامل کیا جاتا، لیکن اس سورہ برات میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو فلاں صورت میں رکھنا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الگ حصہ ہے، الگ صورت ہے، ورنہ بتا دیتے کہ اس کو فلاں صورت میں رکھو۔ لیکن اس صورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل نہیں ہوئی، حالانکہ عام طور سے جو صورتیں بھی نازل ہوتی تھیں تو ان کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، بسم اللہ بھی پڑھی جاتی تھی۔ تو ویسے تو اس کو الگ صورت گویا کہ سمجھا گیا اس وجہ سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو کسی دوسری صورت میں شامل کرنے کے بارے میں نہیں بتلایا، تو اس وجہ سے تو اس کو الگ صورت سمجھا گیا۔ لیکن چونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں بتائی گئی، اس کی وجہ سے اس میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس پر بھی نقطے بیان کیے ہیں کہ بسم اللہ اس صورت کے شروع میں کیوں نہیں ہے۔ کئی نقطے بیان کیے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں
کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ اس لیے ذکر نہیں کی گئی کیونکہ اس سورت کے آغاز میں ہی جو ہے وہ برات اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ، اور بسم اللہ میں تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس سورت کے تو شروع میں ہی آغاز میں ہی کافروں کے ساتھ برات و بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے شاید اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ اس سورت کو ترتیب میں سورہ انفال کے ساتھ ملایا گیا۔ مصحف عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف ترتیب دیا تھا تو اس میں، اور جیسے ہمارے سامنے بھی ہے کہ اس سورت کو سورہ انفال کے ساتھ ملایا گیا ترتیب میں، تو اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں وہ سورہ انفال کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر سے متعلق اور مدنی زندگی کے ابتدائی حالات و واقعات سے متعلق آتے ہیں، جبکہ اس میں مدنی زندگی کے آخری حالات اور واقعات سے متعلق آتے ہیں۔ تو گویا مفسرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو جو ہے سورہ انفال کے زیادہ مناسب سمجھا۔ اب رہا یہ کہ سورہ انفال کو پہلے جو ہے میں رکھا اور سورہ توبہ کو بعد میں، اس کی وجہ تو واضح ہوتی ہے کہ انفال میں جو واقعات ذکر ہیں تو وہ مدنی زندگی کے ابتدائی ہیں، اور سورہ توبہ میں جو ہیں وہ مدنی زندگی کے آخر کے واقعات ہیں، تو اس اعتبار سے بھی سورہ انفال کو مقدم کرنا اور پہلے ذکر کرنا واضح ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نزول کے اعتبار سے بھی، نازل ہونے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ سورہ انفال کی جو آیتیں ہیں وہ پہلے ہیں اور سورہ توبہ کی بعد میں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ سورہ انفال کو مقدم کرنا یہ واضح ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اس میں بحث ہے اور کچھ تفصیلات ہیں اس سورت کی ترتیب اور اس میں بسم اللہ نہ ہونے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کی ہیں۔ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد باندھا مشرکین میں سے۔ مشرکین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عہد اور معاہدے تھے، کیونکہ عرب میں مختلف قبائل بستے تھے، مختلف قبائل عرب میں بستے تھے، تو ان سے مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کے معاہدے تھے۔ تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن آیات کے سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایسے بھی کچھ قبائل تھے کہ جن سے جو معاہدہ تھا وہ میعادی تھا، یعنی اس میں وقت مقرر تھا، مثال کے طور پر سال، 2 سال، 5 سال۔ اور ایسے بھی کچھ قبائل تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ جو تھا وہ غیر میعادی تھا، صلح کا معاہدہ، امن کا معاہدہ غیر میعادی تھا، یعنی اس میں کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اور ایسے بھی کچھ قبائل تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ معاہدہ تھا ہی نہیں۔ پھر جن قبائل سے معاہدہ تھا ان میں بھی 2 قسم کے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی قبائل ہیں کہ جنہوں نے اپنے امن معاہدے کی پاسداری کی، اس کو نبھایا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اور ایسے بھی کچھ قبائل تھے جنہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے قبائل موجود تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی طاقت و قوت اور تعداد، شان و شوکت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اسلام کو ایک مرکز کی بھی ضرورت تھی، جغرافیائی اعتبار سے، ارضیاتی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ گویا جزیرہ عرب کو اللہ تعالی اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے. جزیرہ عرب میں یہاں مختصراً بالکل یہ عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے جزیرہ اور ایک ہوتا ہے جزیرہ نما. جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، یعنی وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، اس کے ہر طرف پانی ہوتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے، وہ زمین ہوتی ہے لیکن اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، وہ جزیرہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جزیرہ نما. جزیرہ نما کا مطلب ہوتا ہے کہ تین طرف پانی ایک طرف خشکی. تو یہ جو عرب کی سرزمین ہے یہ جزیرہ نما ہے، یعنی اس کے تین طرف پانی ہے، سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے. اور اس طرح کا جو علاقہ ہوتا ہے جغرافیائی اعتبار سے اور ارضیاتی اعتبار سے مرکز بننے کے بہت زیادہ قابل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی سیاسی اور انتظامی وجوہات ہیں عرب کے اعتبار سے، اور عرب کی جو جیسے میں نے بتایا جغرافیائی جو حد بندی ہے اس کے اعتبار سے کہ جو کہ اس کو مرکز بنانے پر گویا کہ زیادہ اصرار کرتی ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مرکز بنایا جانا چاہیے. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ قدیم دنیا کے اعتبار سے مکہ جو ہے وہ زمین کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے قدیم دنیا کے اعتبار سے. تو بہرحال ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اسلام پھیلتا جائے، اسلامی نظام پھیلتا جائے اور مسلمان پھیلتے جائیں اور ان کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوتا جائے، اللہ کا نظام پھیلتا جائے. تو اس کو مرکز بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہاں سے کفر و شرک اور مشرکین وغیرہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض علاقوں کو جو ہے وہ کچھ خصوصیات سے جو ہے نا وہ نوازا جاتا ہے. بعض علاقوں کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے تو ان کے لیے کچھ خصوصی احکامات لگائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ فری فلائی زون، یعنی یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہوائی جہاز کا اڑنا منع ہے. کچھ علاقے ایسے قرار دیے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہوائی جہاز کا اڑنا منع ہے، ہوائی جہاز کا جانا منع ہے، فری فلائی زون. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حرم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا امن والا علاقہ قرار دیا کہ جہاں نہ جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے، نہ وہاں کے درخت اور پودے توڑے جا سکتے ہیں، نہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز قرار دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر شرک کا بالکل بھی وجود ہی نہ ہو، وہاں پر مشرک کا بالکل وجود ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسری جگہوں پر شرک ہو، کفر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جیسے بھی ہو، یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ دین کے قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین کے قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام کو قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام کا کیا انجام ہے اور کفر کا کیا انجام ہے. زبردستی کسی سے نہیں ہے قبول کرانے میں. لیکن اسلام کا مرکز بنانا مقصود ہے جزیرہ عرب کو، تاکہ یہاں سے اسلام پھیلتا جائے، اور اگر کوئی اسلام کو سیکھنا چاہے تو بھی وہ یہاں پر آ کر اسلام کو سیکھ سکے، جیسا کہ حج کے موقع پر بھی ہوتا ہے. تو بہرحال بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں اور بہت ساری اس میں وجوہات ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر شرک اور مشرک بالکل نہ ہو. چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہی فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہاں مشرک نہیں ہونا چاہیے، یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف صورتحال تھی، بعض مشرکین سے جو معاہدہ تھا وہ کچھ وقت مقررہ کے لیے تھا،
بعضوں سے غیر معینہ مدت کے لیے تھا، کچھ سے تھا ہی نہیں. تو ان ساروں کی صورتحال کے اعتبار سے یہاں پر اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی ہیں اور احکامات دیے ہیں. تو فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، یعنی جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو اللہ اور اس کا رسول ان سے بیزار ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے. اب صلح اور معاہدہ جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے فرمایا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس پھرو زمین میں 4 مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تھکانے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. تو یہاں جو ہے 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ جن مشرکین سے تمہارا عہد ہے، معاہدہ ہے، تو 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے. 4 مہینے میں جو ہے وہ اپنا انتظام کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس پھرو زمین میں 4 مہینے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تحقیق تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ اسلام کو شان و شوکت دینے والا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کے لیے ضروری ہے کہ جزیرہ عرب جو ہے وہ مشرکین سے اور شرک سے بالکل خالی اور پاک ہو. آگے فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فرمایا کہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے. یہاں بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، یہ واضح کر رہے ہیں ہم. جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی معاہدہ ختم کرنا ہو تو اعلان کرنا ہوتا ہے، واضح طور پر بتانا ہوتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ معاہدے ختم ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان سن لو. اعلان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں سمجھنا، یہ نہیں کہنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا. تو فرمایا کہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبری، بڑے حج کے دن. یہ جو فرمایا حج اکبر، یہ حج کو فرمایا کیونکہ حج جو ہوتا ہے وہ عمرے کے مقابلے میں چھوٹا، وہ حج جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، عمرہ چھوٹا ہوتا ہے. تو گویا عمرے کے مقابلے میں حج کو بڑا فرمایا. بعض لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن حج اکبر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن نے جو حج اکبر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس اعتبار سے عمرے کے اعتبار سے کہ عمرہ حج اصغر اور جو عام حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں وہ حج اکبر. تو فرمایا کہ یہ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا یہ آیتیں پڑھ کر. تو فرمایا کہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن. کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو تو بس بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تم توبہ کر لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر تم مسلمانوں میں شامل ہو، مسلمان برادری میں شامل ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تحقیق تم اللہ تعالیٰ کو ہرانے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یہاں یہ بار بار واضح کر دیا پیچھے بھی اور ابھی بھی کہ کافر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ جیتنے والے نہیں ہیں، اللہ کو ہرانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اب اسلام کو غالب کرنے والا ہے. تو فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تحقیق تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے دردناک عذاب کی. اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ تو جو تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ابھی دنیا میں ہو رہا ہے اور تمہیں تو دردناک عذاب ملے گا، آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا تمہیں.
یہ جو معاملہ ہو رہا ہے تو دنیا میں ہو رہا ہے، اور تم دنیا میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور پھر آخرت میں بھی دردناک عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ مبشر الذین کفروا بعذاب الیم، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے دردناک عذاب کی۔ خوشخبری کا لفظ کیوں استعمال کیا یہ میں پیچھے بھی کئی جگہ بتا چکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شیئا ولم يظاهروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد باندھا مشرکین میں سے، پھر انہوں نے کم نہیں کیا تم کو کچھ، اور نہ ہی انہوں نے مدد کی تمہارے اوپر کسی کی، تو بس پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ یہاں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسے قبائل ہیں اور ایسے مشرکین ہیں کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے ایک مدت تک، اور انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ وہ مدت پوری کر لو، وہ مدت پوری کر لو۔ تو فرمایا مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کسی چیز میں، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے مدد نہیں کی تمہارے اوپر کسی کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، بس پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، تحقیق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ تم ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، اس کی خلاف ورزی مت کرو، تم عہد شکنی مت کرو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو پس قتل کرو مشرکین کو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور گھیرو ان کو، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ پر۔ یہاں بتایا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی حرمت والے مہینوں میں عام طور سے سب لڑائی کو ناپسند کرتے تھے، تو اس لیے تم بھی لڑائی کی ابتدا مت کرو حرمت والے مہینوں میں۔ جب یہ مدتیں عہد والی پوری ہو جائیں، یہ جو 4 مہینے دیے گئے وہ پورے ہو جائیں، اور اشہر حرم بھی گزر جائیں، حرمت والے مہینے بھی گزر جائیں، محرم بھی گزر جائے، تو پھر اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ 4 مہینے گزر جائیں، اشہر حرام بھی گزر جائیں، تو پھر اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ ہے، تو بس پھر جیسا جنگ میں ہوتا ہے قتل کرنا، گھیرنا، ہاتھ لگا کے بیٹھنا، وہ سارے کام کرو۔ تو فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب پورے ہو جائیں، گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوہم، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوہم، اور گھیرو ان کو، یعنی گھیرو، گرفتار کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھاٹ پر۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پس چھوڑ دو ان کا راستہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو مسلمان سمجھو، اپنی برادری میں سمجھو۔ تو فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، بس ان کے راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے جو غلطی کی تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت سے ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں